اور تھا 14ویں رات کا، اور ایک راجا تھا ہمارے ہندوستان کا، اس راجا کا نام تھا راجا بھوج۔ تو اس نے اپنے باغ میں بیٹھے ہوا تھا وہ شام کے وقت، تو اس نے کہا دیکھو دیکھو یہ چاند کیسے ٹکڑے ہو گیا۔ تو اس کے نجومیوں نے اور اس کے ارد گرد رہنے والوں نے کہا چاند پہ جادو نہیں ہو سکتا، ہم ابھی بتاتے کیا ہوا۔ انہوں نے معلوم کیا تو کہا کہ مکے میں ایک رسول جلوگر ہوا ہے اور اس سے سوال کیا گیا تو اس نے چاند کے 2 ٹکڑے کیا ہے، اس نے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ وہ سچا رسول ہے، کہا سچا رسول ہے، تو کہا کہ پھر ہم اس کی بات مان لیں گے۔ تو راجا بھوج نے اپنے ایک نمائندے کو کچھ لوگوں کو لے کر کے بھیجا کہ تم جاؤ، اور جس کو بھیجا جو جانے والے تھے اس کا نام تھا چنگال۔ تو چنگال نام کے شخص کو جو ان کے وزیر تھے راجا بھوج نے بھیجا اور کہا کہ جاؤ، ان کی زبان عربی اور ہماری زبان سنسکرت، اگر محمد ہماری زبان بولیں گے تو ہم ان کو رسول مان لیں گے۔ تو جب ہندوستان کا قافلہ پہنچا مکہ شریف تو حضور نے ہندوستان والوں کو دیکھ کر کہا کشن منگل ہے۔ یہ اپنے نبی کی شان ہے، سب سے اولا وہ اعلیٰ۔ چھچھندر کے سر پہ نہ بھائے چمیلی، وہ کہاں راجا بھوج، وہ کہاں گنگو تیلی۔ یہ سٹوری اسکول میں پڑھے ہوں گے چاچو آپ، شاید میرے خیال سے، ہے نا؟ تو اسی کی آپ جو ہے نا اسٹوری بنا دیے ہو۔ اب بہت معذرت کے ساتھ آپ سے بالخصوص میرا سوال یہی رہتا ہے کہ بھائی آپ نے تعلیم کہاں سے لی ہے؟ معذرت کے ساتھ، بٹ آپ ہمیشہ میں سوال پوچھتا ہوں، آج کچھ بتانا چاہتا ہوں آپ کو چاچو، کہ راجا بھوج جو کہ جن کا نام راجا بھوجا تھا، وہ کوکن ڈسٹرکٹ کے راجا تھے جو ہندو پیدا ہوئے اور ہندو ہی مر گئے۔ کیرلا شہر، سٹی آف کیرلا، ساؤتھ انڈیا کے ایک راجا تھے چیرنمل پیرومل۔ انہوں نے چاند کے 2 ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھے، اور یہ جب چاند کے 2 ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھے تو اپنے وزیر کو ساتھ لیا، اپنے بیٹے کو تخت نشین کیا اور سفر پہ نکل پڑے مدینے کے۔ پہلے ہندوستانی راجا جو وہاں مدینہ جا کر کے نبی سے ملاقات کی، صحابی ہوئے، اور صحابی ہونے کے بعد ایمان لائے۔ ایمان لانے کے بعد جو ہے وہ وہاں سے نکلے انڈیا کی جانب نبی کا دین پھیلانے کے لیے، اور نبی نے اپنے ایک صحابی حضرت مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے ساتھ کر دیا اسلام کی تبلیغ کرنے کے لیے ہندوستان میں۔ اور مالک بن دینار کی قبر آج بھی کیرلا کے اندر چیرو شہر میں موجود ہے۔ دوسری بات، یہ جو چیرنمل پیرومل تھے، یہ صحابی ہو چکے تھے، اسلام قبول کر چکے تھے، اور اسلام قبول کرنے کے بعد ان کو جب ریٹرن آ رہے تھے تب ان کی موت آ گئی، ان کو یمن میں دفن کیا گیا۔ اور انہوں نے اپنے وزیر کو یہ تاکید کی کہ ان کے فالوورز کو بتا دیا جائے کہ چیرنمل پیرومل اسلام قبول کر چکا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ چکا ہے۔ اور حضرت مالک بن دینار کے ساتھ میں، وہ وزیر کے ساتھ میں، حضرت مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ انڈیا آئے اور یہاں پر دین کی تبلیغ ہندوستان بر صغیر میں شروع ہوئی۔ آپ کی اطلاع کے لیے یہ ہسٹری ہے چاچو، یہ ہسٹری ہے، یہ انڈیا کی ہسٹری میں بھی لکھا ہوا ہے، اور کوئی لندن کے اندر بھی کوئی میوزیم ہے اس کے اندر بھی یہ ریکارڈز موجود ہے جو میں بات آپ سے کہہ رہا ہوں۔ ایک بات۔ دوسری بات کہ اس کی تصدیق حضرت ابو سعید خدری کرتے ہیں کہ جب یہ راجہ وہاں پر آئے تھے تب انہوں نے نبی کے لیے تحفے میں ان کے شہر کا ادرک لے کر آئے تھے۔ بعض جگہ لکھا ہے کہ وہ ادرک کا اچار تھا، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کا تبرک 1 پیس میں نے بھی کھایا تھا۔ تو یہ بات، اب جب یہ پوری سٹوری الگ ہے، آپ کو میں ایک بات آپ کے علم میں اور اضافہ کر دوں چاچو، کہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ نبی نے کہا سب خوشل منگل، تو حضرت میں آپ سے بادب یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو راجہ چاند کے 2 ٹکڑے ہو کر کے دیکھ کر کے مدینہ چلا گیا انڈیا سے، اس کو نبی کو خوشل منگل بولنے کی ضرورت تھی؟ اچھا، آپ کے علم میں اور ایک اضافہ کرنا چاہوں گا میرے بڑے چاچو بہت ادب کے ساتھ میں، کہ منگل جو کہتے ہیں نا، یہ سنسکرت کا ایک ورڈ ہے جس کا قیاس منگلیان سے بھی کیا جاتا ہے، یعنی مارس سے، سورج سے کیا جاتا ہے، جن کو ہندو دھرم کے ماننے والے پوجتے ہیں، سمجھتے ہیں نا، پوجتے ہیں۔ سوریہ کی پوجا ہوتی ہے، منگل کی پوجا ہوتی ہے، یہ سارے گرہ نکشتروں کی پوجا ہوتی ہے۔ انڈیا میں یہ پوچھتے ہیں تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہنے کی ضرورت تھی؟ کہاں سے آ گئے چاچو آپ؟ یہ پلیز بتانا اگر موقع ملے تو کہ بھائی آپ نے پڑھائی کہاں سے کی ہے۔